آج کل طلاق کی شرح ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اچھا, تو اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ تھوڑی سی رائے دیں. دیکھیں, طلاق کی وجہ جو جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا کہ ہر فساد کی جڑ جو ہے وہ ہمارے اندر دین ہے. ٹھیک ہے. اب گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کا پرابلم ہے. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا کا پرابلم یہ ہے کہ جیسے ابھی کسی کی بات سن رہا تھا سوشل میڈیا پہ, وہ کہہ رہا تھا کہ گھر میں جو پاکستان میں ڈرامے بنائے جاتے ہیں, یہ ایک ایسی درس گاہ ہے جو پورے پاکستان میں گھر گھر میں جا کر عورتوں کو طلاق دینے کا سکھاتی ہے کہ آپ نے باپ کے سامنے کیسے بات کرنی ہے, اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے, بھائی کے ساتھ کیسے رہنا ہے, سب کے ساتھ کیسے رہنا ہے. تو گھر میں بیٹھی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کی ایک دماغی پروگرامنگ ہو رہی ہوتی ہے. جی. آپ دیکھیں, 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان کا جو کریکٹر بدلتا ہے. ایک ہوتا ہے ہم جو سنتے ہیں, ہم جو دیکھتے ہیں. اب پاکستانی ڈرامے میں مجھے بتائیں کہ کیا اس میں درس پڑھایا جاتا ہے, یا ہر ڈرامے میں وہی بتاتا ہے کہ ایک لڑکی لڑکی کے پیچھے بھاگ رہی ہے, لڑکا لڑکی کے پیچھے بھاگ رہا ہے, ایک دونوں میں عشق چل رہا ہے. اس قسم کا ماحول دکھایا جاتا ہے ڈراموں میں. اس قسم کا دکھایا جاتا ہے. پھر وہ جو گھر میں بیٹھی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کیا سارا دن ان کی دماغی پروگرامنگ ہو رہی ہے کہ شوہر کے ساتھ کیسے میں نے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے. جو شوہر ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے بیوی کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. بیوی کی جو سب سے بڑی جو بربادی کی جو وجہ ہوتی ہے, جو مین روٹ کاز ہے, وہ ہے ماں کی پرورش. عورت کی بربادی, بیوی کی جو بربادی ہے, وہ عورت اپنی بچی سے جو ماں سے سیکھ کے آتی ہے وہ خود بخود نیچرلی وہی اپنے شوہر کے ساتھ ٹریٹ کرے گی جو اس نے اپنی ماں سے کرتے دیکھا ہے. جیسے ابھی میں نے کسی بہن کی بات سن رہا تھا سوشل میڈیا پہ, وہ کہہ رہی تھی کہ وہ عورت کبھی بھی اپنے شوہر کی عزت نہیں کر سکتی جس نے اپنی ماں کو اپنے فادر کے ساتھ برا سلوک کرتے دیکھا ہوا, بد زبانی کرتے, بدتمیزی کرتے دیکھا ہوا. تو ایسی عورت جو اس کی پہلے ہی ایسی پروگرامنگ ہوئی ہے, اب کسی آگے جا کے کسی کی زندگی میں گئی ہے. ٹھیک ہے. کسی زندگی میں گئی تو وہاں پر جا کر وہ کیا کر رہی ہے, یہ وہی کر رہی ہے جو اس کی ماں نے کیا ہے. اچھا, اس کی ماں کے اندر سے یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں جو اس کی ماں نے کی ہے. تو یہ بھی ایک چین کی طرح آگے چلتی جا رہی ہے جب تک یہ چین ٹوٹے گی نہیں کہ مجھے اپنے شوہر کے سامنے بات نہیں کرنی, مجھے اپنے شوہر کے سامنے اف نہیں کرنا. جیسے ایک مرد کے لیے جنت کا ذریعہ ماں ہے, اسی طرح عورت کے لیے ایک جنت کا ذریعہ اس کا شوہر ہے. ریگارڈلیس آف اینی سچویشن, چاہے کچھ بھی ہو جائے, ایک عورت کے اوپر فرض ہے کہ اپنی زبان کو بند رکھے اور صبر سے کام لے. کیونکہ مرد میں تو چلو اکثر غصہ آتا رہتا ہے, کبھی کچھ بدتمیزی کر دی یا غصے سے باہر کا غصہ بیوی پہ نکال دیا. جو بیوی کا اصل گھر کی جنت وہ ہوتی ہے جو بیوی ہے وہ صبر سے بالکل خاموش رہے, کیونکہ وہ شوہر خود ہی ایک ٹھیک ہو جائے گا. وہ کیونکہ جب اس کو پہلے اس نے دیکھا ہے کہ اس کی ماں بدزبانی کر رہی ہے, اس کے والد کے ساتھ مقابلہ کرتی تھی, اب یہ بھی اس کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ. دیکھیں, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ہے, ایک لفظ ہے لِتُسْكُنُوا عَلَيْهَا. جیسے حضرت آدم علیہ السلام جب سوئے ہوئے تھے تو اٹھتے ہیں, وہ ایک صبح اٹھتے ہیں, ان کے ساتھ دوسری مخلوق ہوتی ہے جن کو نام دیا گیا ہوا کا, یا بائبل میں ان کو ایو کہا گیا ہے. تو آدم علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا مخلوق آ گئی میرے پاس. تو اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں کہ یہ میں نے تمہارے لیے ایک جس کی میں آپ کو انٹرپریٹیشن بتاتا ہوں. سمجھے کہ یہ تمہاری ایک بیسٹ فرینڈ ہے, تمہاری بیوی ہے, تمہارا ہم سفر ہے, تمہارے ساتھ چلنے والی ہے, تم اسے ہنسو کھیلو, میں نے تمہارے سکون کے لیے اس کو بنایا ہے. اب یہ پوائنٹ کو نو کریں, سکون کے لیے بنایا ہے, لے تو سکون ہی لیا تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. آج کل کی عورت میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بدتمیزی اور بد زبانی کا, زبان قابو نہیں رہتی ان کی, چھوٹی چھوٹی مقابلے بازی ہے سب سے بڑی کہ اپنے مقابلے بازی بند کریں, یہ سوچے کہ میری جگہ میرے شوہر کے قدموں میں ہے.
کچھ بھی ہو جائے میں نے اس کی شوہر سے اف تک نہیں کرنی, اپنا سر اوپر میں نے نہیں عزت کرنا. کرنی شوہر کی. جس گھر میں آپ یقین کریں ایسی عورت رہتی ہے وہ مرد کی زندگی میں برکت ہے, جنت ہے. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس آدمی کی زندگی میں کبھی بھی برکت نہیں آئے گی, نہ رزق آئے گا, جس گھر میں ایک بدتمیز اور بد زبان عورت ہے, بد اخلاق عورت ہے, شوہر سے مقابلہ کرنے والی عورت ہے. جیسے ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وہ عورت جو سارے روزے رکھے یا اپنے شرم و حیا کی حفاظت کرے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کے لیے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ سارے 8 دروازے تو کھل گئے, لیکن اس کو تھوڑا اپوزٹ کر کے دیکھیں. اگر وہ عورت بد زبانی کر رہی ہے, یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ اگر عورت ساری زندگی تہجد پڑھے, قرآن پڑھے, سارے فرائض ادا کرے, لیکن اس نے شوہر کا دل دکھایا ہے نا, تو اس کے سارے مال برباد ہیں. کچھ مال کام نہیں آنے والے ہیں. بے شک شیطان نفس اس کو جتنی مرضی سیٹسفیکشن دیتا رہے, کیونکہ جس طرح ایک مرد کے لیے ماں کا پہلا حق ہوتا ہے, اس لیے عورت کے اوپر جو پہلا حق ہے وہ ہے اس کے شوہر کا. جب بیوی شادی سے پہلے اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہے, اس کے ماں باپ کا حق ہوتا ہے. جب شادی کر کے ایک شوہر کے پاس آتی ہے, اب ماں باپ کا حق ختم ہو گیا. اللہ کے بعد اب جو سب سے پہلا حق ہے وہ ہے شوہر کا حق ہے.